السلام علیکم دوستو، سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل کی ایک اور نئی ویڈیو میں۔ آج ہم آپ کو دریائے نیل کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ فرعون بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا جو اپنی حکومت کے سمے بنی اسرائیل کے لوگوں پر بہت ظلم کیا کرتا تھا اور لوگ اس کے ظلم کو برداشت کر لیا کرتے تھے۔ وہ لوگ کبھی بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تھے کیونکہ بنی اسرائیل کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ لوگ مصر کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے تھے، اس لیے وہ لوگ اس کے ہر ظلم کو سہ لیا کرتے تھے، کبھی بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ فرعون ہر طرح کے ظلم کرتا تھا، زندہ لوگوں کو دیوار میں باندھ کر ان کے ہاتھوں میں کیلیں مارتا تھا، اور یہ سب کچھ انہیں کسی غلطی کی سزا دینے کے لیے نہیں کرتا تھا بلکہ صرف اپنے درباریوں کو اور دوستوں کو تماشا دکھانے کے لیے کرتا تھا۔ اس کے دوست اور درباری یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ جب بھی بنی اسرائیل کے کسی شخص کو دیوار میں لٹکا کر اس کے ہاتھ میں کیلیں ٹھوکی جاتی تھی تو اس کی چیخ پکار سے دربار کے لوگ بہت خوش ہوتے تھے۔ وہ لوگ ٹھہکے لگا کر یہ سب دیکھ کر ہنسا کرتے تھے۔ دوستو، جب ایک لمبے سمے تک فرعون ایسا کرتا رہا اور لوگ اس کی کسی بات پر آواز نہیں اٹھایا کرتے تھے، پھر اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ مصر کے لوگوں کا خدا ہے، اور اس نے یہ اعلان کروا دیا کہ لوگ فرعون کو اپنا خدا مانیں اور اسے سجدہ کریں کیونکہ مصر پر اسی کی حکومت ہے۔ تو پھر لوگ فرعون کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کو اپنا خدا کہنے لگے۔ وہ لوگ اس کو سجدہ کرتے اور اس کو اپنے سب سے بڑا خدا مانتے۔ کافی دن بعد پھر فرعون کے دل میں یہ خیال آیا کہ کوئی ایسا کام کر کے دکھانا چاہیے کہ لوگوں کو اس کی خدائی پر یقین اور بڑھ جائے۔ اس نے عید کے دن لوگوں کے سامنے ایک عجیب و غریب دعویٰ کیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی عید ایک الگ طرح کی ہوتی تھی جسے یوم النوروز کہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیا دن اور خوشیاں منانے کا دن، کیونکہ اس دن دریائے نیل پوری طرح سے بھری رہتی تھی اور اپنی تیز لہریں مارا کرتی تھی۔ اس دن دریائے نیل کی لہریں سب سے تیز رہتی تھی، اس لیے وہ لوگ اس دن خوشیاں منایا کرتے تھے۔ دوستو، اسی خوشی کے دن فرعون نے سب کے سامنے یہ اعلان کیا کہ دریائے نیل کا پانی میرے حکم سے چلتا ہے۔ اس نے لوگوں سے کہا، اس لیے تم لوگ میرا شکر ادا کرنے کے لیے مجھے سجدہ کرو، کیونکہ میں نے تمہارے لیے دریائے نیل کا پانی جاری کیا ہے، اور اس دریائے نیل کو خشک کرنے کے لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ایک کنواری خاتون کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا کرو، اس سے دریا کا پانی کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ لوگوں نے فرعون کی اس بات کو مان لیا اور فرعون کا شکر ادا کرنے کے لیے اسے سجدہ کرنے لگ گئے اور کہنے لگ گئے کہ فرعون ہمارا خدا ہے اور اسی نے ہمارے دریائے نیل کو پانی سے بھر دیا۔ 1 یا 2 سال کے بعد دریائے نیل سوکھ گیا، اس کا پانی ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے مصر میں قہر پڑ گیا۔ وہاں کے لوگ پانی نہ ملنے کی وجہ سے بہت پریشان ہونے لگے، ان کی فصلیں تباہ ہونے لگی، اور وہ لوگ بڑے نا امید ہو کر فرعون کے پاس آئے اور فرعون سے کہا کہ تم ہمارے خدا ہو تو دریائے نیل کو کیوں بند کر دیا؟ اس کے بعد مصر کے لوگوں نے فرعون سے کہا، کیا ہم نے تمہیں ناراض کر دیا ہے؟ اگر تم ہمارے خدا ہو تو ہم اس پریشانی سے نکالو اور دریائے نیل ابھی پہلے جیسا ہی پانی سے بھر دو۔ فرعون مصر کے لوگوں کی ان باتوں کو سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ ساری رات اس کو نیند نہیں آئی اور وہ اپنے دربار میں ٹہلتے رہے اور سوچتا رہا کہ اب لوگوں کو کیسے یقین دلایا جائے کہ وہ ان کا خدا ہے۔ آخر اس کے دماغ میں ایک طریقہ آیا اور اس نے ایک سادہ لباس اور سادی سی ٹوپی جو عام انسان پہنا کرتے ہیں وہ ایک تھیلی میں رکھ لی اور اپنی سبھی وزیروں کو دربار کے لوگوں کو کہا کہ کل اس جگہ پر اکیلا جانا چاہتا ہوں، کوئی بھی شخص میرے پیچھے نہ آئے۔ دوستو، آپ کو بتا دیں یہ جگہ آج بھی یکتیش کے نام سے مشہور ہے۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی فرعون اپنا تھیلا لے کر اسی جگہ پہنچ گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے بدلے، شاہی لباس اتار کر سادہ لباس اور سادی سی ٹوپی لگا کر زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا اور دعا مانگنے لگا، اے زمین اور آسمان کے مالک، اے ساری کائنات کو بنانے والے،
رب میں نے تیری بہت نافرمانی کی ہے اور تیرے بندوں پر بہت ظلم کیا ہے، لیکن اب میری جان پر بن آئی ہے۔ اے رب اب لوگوں میں میری عزت رکھ لے، اب مجھے ان لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا لے۔ میں جانتا ہوں کہ اصلی خدا تو ہی ہے۔ دوستو آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ فرعون کی دعا قبول ہو گئی اور دریائے نیل پھر سے پہلے جیسا بھر گیا اور اپنی تیز لہریں مارنے لگ گیا، پھر تر و تازہ ہو گیا جیسا کبھی سوکھا ہی نہیں تھا۔ اور جیسے ہی فرعون شہر پہنچا تو لوگ اسے سجدہ کرنے لگے اور لوگوں کو اس کی خدائی پر یقین اور بڑھ گیا۔ فرعون ہی ہمارا خدا ہے۔ فرعون کی بنائی ہوئی رسم بھی ہمیشہ کے لیے طے کر دی گئی اور مصر کے لوگ ہر سال ایک لڑکی کو دریائے نیل میں ڈبا دیتے تھے۔ دوستو اتفاق کی بات دیکھیے کہ آج بھی دریائے نیل سوکھنے لگتی ہے تو اندر ایک لڑکی کو ڈبا دیتے تو وہ دوبارہ پہلے جیسا پانی سے بھر جاتی، پہلے جیسے ہی لہریں مارنے لگتی، اور مصر کے لوگ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ دریائے نیل میں بہت بڑا جن اور سایہ ہے جس سے ہر سال ایک کنواری لڑکی کی بلی چاہیے، نہیں تو وہ جن اور سایہ دریا کا پانی پورا پی جاتی ہے۔ اسی طرح سمے گزرنے کے بعد جب فرعون کی مر گیا تب بھی لوگ فرعون کے بنائے قانون کے حساب سے ہی چلتے رہے، ہر سال دریائے نیل میں ایک کنواری لڑکی کو ڈبا دیتے تھے۔ دوستوں ان لوگوں کی جہالت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ رسم کئی سو سال تک چلتی رہی، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تب انہوں نے مصر میں اپنا ایک خادم کو گورنر بنا کر بھیجا۔ وہاں کے گورنر سب بات جان کر بہت ناراض ہوئے اور فرعون کے بنائے سبھی نیموں کو ختم کر دیا اور کہا کہ اس سال کوئی بھی معصوم لڑکی دریا میں نہیں ڈالی جائے گی۔ اللہ کی مرضی بھی دیکھیے، جیسے ہی وہ دن قریب آیا دریائے نیل پھر سوکھنے لگا، یہاں تک کہ دریا کا پانی بھی پورا سوکھ گیا۔ لوگوں میں نراسا اور خوف بڑھ گیا۔ صدیوں سے چلی آ رہی رسم کو ختم کرنے کی وجہ سے وہاں جن اور سایہ ناراض ہو جائیں گے اور ہمیں ہمیشہ کے لیے پانی کی محتاج ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مصر کے گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور خط میں سارا معاملہ لکھا کہ ہمارے یہاں یہ سب ہو رہا ہے، آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا جواب لکھا اور کہا، اس طرح کا ظلم کرنے والی اور جاہلینی رسم کو ترنت ختم کرو، اور ساتھ ہی میں ایک خط لکھ کر دے رہا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط میں لکھا کہ یہ خط اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے لیے ہے۔ اے دریائے نیل، اگر تو اب تک اپنی مرضی سے چلتی تھی تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اب تک اللہ کے حکم سے چلتی رہی ہے تو میں عمر اللہ کا بندہ تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو پھر سے پہلے جیسا پانی سے بھر جا، کیونکہ اللہ کی مخلوق کو تیری پانی کی ضرورت ہے اور وہ سب پانی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ دوستو جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا ہوا خط دریا میں ڈالا گیا تو دریائے نیل کا پانی پھر سے بھر گیا۔ ایک ہی دن میں اس کا پانی پوری طرح سے بھر گیا، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ لہریں مارنے لگی، اور اسی طرح مصر کے لوگوں میں ہمیشہ کے لیے وہ جاہلینی اور ظالمانہ رسم ختم ہو گئی۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم۔